اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ گاڑی کی سپیڈ بے اختیار تیز ہو گئی اور عامش دل ہی دل میں اپنی خیریت سے گھر پہنچنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بیک مرر میں پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتا جاتا اور گاڑی کی اندرونی لائٹ بھی آن کر دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اپنے موبائل فون پر پڑی اور اس کے ذہن میں شایان کا خیال آیا۔ دوسرے چند لمحوں میں وہ شایان کے ساتھ لائن پر تھا۔ شایان، میں تجھے لینے آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو، آج میرے گھر پر رکنا ہے تجھے میرے ساتھ۔ ابھی کیا ہو گیا ہے اس وقت؟ شایان نے چونک کر پوچھا، لیکن اگلے ہی لمحے کال منقطع ہو چکی تھی۔ شایان کے گھر پہنچنے سے 2 منٹ پہلے اس نے کال کی اور گیٹ پر تیار رہنے کی ہدایت جاری کی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے یار؟ شایان نے عامش کے پہنچتے ہی سوال داغ دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بھائی مت پوچھ کیا کیا ہو رہا ہے، چوکیدار بابا بھاگ گیا، لائٹس خود آن ہو جاتی ہیں، کبھی آف، فانوس ہل رہا ہے، کبھی ساشا اپنا روپ بدل رہی ہے تو کبھی لگ رہا ہے گاڑی میں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بس بہت ہو گیا یار، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ عامش نے دل ملا کر ساری بات سنائی اور غصے میں گاڑی تیز بھگاتا رہا۔ او بھائی زیادہ جذباتی مت بن، عقل سے کام لے، وہ کوئی پہلوان نہیں ہے جس سے تو اس طرح لڑنے جا رہا ہے، شایان نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر سیٹ کو چیک کرنے لگا۔ ابھی یار تو میں کیا کروں، یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ بے کہاں سے بچاتا میں، اپنی بیوی اور بچی کو لے کر ان درختوں میں گھسا دیتا گاڑی، ایکسیڈنٹ کر دیتا گاڑی کا۔ تو خود بتا یار، تو میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ یار میں نے کیا غلط کیا ہے؟ عامش نے تقریباً رہاسے ہوتے ہوئے غصے بھری آواز میں کہا۔ بھائی میں سمجھ سکتا ہوں تیری غلطی نہیں ہے، مگر اسے تو سمجھا سکتا ہے یہ بات؟ شایان نے یہ کہہ کر عامش کے ہونٹوں کو سی دیا اور سوالیہ نظروں سے عامش کی جانب دیکھنے لگا۔ عامش تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ نہیں یار، لیکن اب کیا حل ہے اس مسئلے کا شایان؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان کیمروں کی مدد سے ہم کیا کریں گے؟ صرف ریکارڈنگ نہ، لیکن ہم کچھ نہیں کر پائیں تو کل کو لوگ کیمرے کی ریکارڈنگ میں یہ دیکھیں گے کہ مجھے آ کر کسی نے مار دیا، پھر کیا فائدہ؟ عامش کے سوال نے شایان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی گفتگو کے دوران گاڑی کی سپیڈ کچھ سلو ہو گئی تھی۔ عامش کی نظر سامنے روڈ پر اور شایان بیک مرر میں پچھلی سیٹ پر غور کر رہا تھا۔ یکایک عامش کو ایسا لگا جیسے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ ونڈ اسکرین پر کالے کپڑے نما کسی چیز نے سامنے کا منظر اوجھل کر دیا۔ یکایک گاڑی کا ہینڈل بائیں جانب خود مڑا اور اسی دوران انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کسی اندھیرے والی جگہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ شایان، گاڑی خود چل رہی ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، وہ چلا چلا کر بول رہا تھا اور بریک پر زور زور سے پاؤں مار رہا تھا۔ گاڑی روک عامش، گاڑی روک، عامش گاڑی روک، شایان چلا رہا تھا۔ شایان کچھ کر یار، گاڑی خود چل رہی ہے۔ شایان، عامش کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ دونوں بری طرح چلا رہے تھے اور ساتھ ہی مل کر ہینڈل کو موڑنے کی کوشش تو کبھی دروازہ کھولنے کی جدوجہد کرنے لگے، لیکن بیکار۔ عامش اور شایان نے اب کی بار خود کو ایک انجان راستے پر پایا، جہاں نہ جانے گاڑی روڈ پر چل رہی تھی یا زمین سے اوپر تھی۔ البتہ دونوں جانب خطرناک حد تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ روشنی کسی جگنوؤں کے جھرمٹ کی مانند مختلف جگہوں سے ابھرتی اور ڈوبتی نظر آ رہی تھی، جس میں وہ بمشکل ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس جگہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ گاڑی کی رفتار ایک ہی جگہ رک گئی تھی اور گاڑی خود بخود چل رہی تھی۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، گاڑی کے عقب سے آواز ابھری اور اتنی زور سے کہ خوف کے مارے ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس آواز کی گونج سنائی دیتی رہی۔
گاڑی ایک ہی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ یہ وہی خوفناک آواز تھی جو شایان آج دوسری بار سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں نے ہمت نہ ہاری اور گاڑی کو موڑنے اور روکنے کی کوششوں میں لگے رہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ دونوں نے زور زور سے جو بھی آیات قرآنی یاد تھیں پڑھنا شروع کر دیں اور انہیں اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ یہ ایسی انجان جگہ تھی جو ان کے حساب سے کوئی عام راستہ یا روڈ نہیں تھی، کچھ ایسی جگہ جو ناقابل بیان تھی۔ اور ایک لمحہ ایسا آیا جب ان دونوں کو ہی گاڑی کے سامنے ایک عورت اور بچی دکھائی دی ہے۔ وہ سامنے روڈ کراس کر رہے تھے اور گاڑی انہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عامش نے اپنی پوری قوت سے گاڑی کا ہینڈل گھمایا، لیکن گاڑی پھر بھی ان سے ٹکراتی ہوئی آگے جا نکلی۔ یہ منظر شایان بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے لب سل گئے تھے۔ اس کے فوراً بعد ایک بار پھر مکمل اندھیرا ہونے لگا۔ عامش نے گھر کے دروازے کے عین سامنے گاڑی کا بریک مارا تھا۔ حقیقتاً عامش کا پیر بریک سے ہٹا ہی نہیں تھا اور اس اندھیرے کی زد سے نکلتے ہی بریک نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ راستے میں ہونے کے بجائے اب عامش کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ شایان اب تک آوازیں اور وہ جگہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اچانک بریک لگنے سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی جانب اور کبھی سامنے گھر کے دروازے کو بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگے، گویا وہ کسی خواب سے جاگے ہوں۔ دونوں بہت دیر تک بنا کوئی بات کیے گاڑی میں ہی بیٹھے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ کیا ہوا عامش؟ شایان کی لرزتی آواز نے خاموشی کی دیوار گرائی۔ لگتا ہے کوئی ہمارا گھر میں انتظار کر رہا ہے، عامش ایک گہری سانس لے کر بولا۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی بہت بڑے خطرے کو محسوس کر رہا ہے اور خود کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ گاڑی سے اتر کر اس کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ گہری سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت بنگلے نما گھر تھا۔ دروازے سے اندر گھستے ہی کار پارکنگ کی جگہ، الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا گارڈن، باہر سے نظر آنے والی اوپری منزل جہاں اس کا کمرہ تھا اور ساتھ بیلکنی، اس سے اوپر چھت جس کی دیوار اسے باہر سے نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر انگور کی بیل چڑھی ہوئی تھی اور اس میں ہرے اور پیلے گوشے لٹک رہے تھے۔ آج اپنے گھر کو وہ کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی جنگ لڑنے اس گھر میں داخل ہونے والا ہو۔ حقیقت بھی کچھ الگ نہ تھی، جو حالات اور وقت اس کا گزر رہا تھا اس کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ کیا سوچ رہا ہے عامش؟ شایان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آ چکا تھا۔ یار آج میں اپنے ہی گھر میں داخل ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ عامش کی آواز مدھم اور ہانسی تھی۔ جو کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے کیا وہ حقیقت تھی؟ یہ ہمارا کوئی وہم یا خواب؟ شایان نے عامش کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے گھر کی جانب نظر دوڑا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ خواب تھا یا ہمارے دماغ پر کسی کا قبضہ۔ میں نے یہ جانا کہ اس جگہ داخل ہونے سے پہلے ہم راستے میں کسی اور جگہ تھے اور اس سے نکل کر میرے گھر کے باہر۔ عامش، شایان نے سوچتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عامش نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ چل یار واپس چلتے ہیں، میرے گھر رک جاتے ہیں۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے اپنے اندر کا خوف باہر نکالا۔ کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ، عامش کہتا ہوا چلنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے تمام لائٹس آن کی اور شایان کے ساتھ مل کر کمروں میں موجود CCTV کیمرے اور ان کی سمت اور کوریج جگہ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ CCTV کیمرے گھر کے باہری حصے سمیت 2-3 خاص آمد و رفت کی جگہوں کو کور کیے ہوئے تھے۔ رکنے اور رات سونے کے لیے گراؤنڈ فلور پر موجود ہال نما کمرے کا تعین کیا، جہاں کیمرہ ایک کھلے حصے سمیت کچن اور دیگر حصے بھی کور کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ TV لاؤنج کی جگہ ٹھیک رہے گی، جہاں صوفے ہیں۔ ہم ادھر ہی رات سوتے ہیں جس سے کیمرے کی زد میں رہیں گے۔ شایان نے اچھی طرح سب جگہ دیکھ کر اپنا مشورہ پیش کیا۔ ہاں جگہ تو صحیح ہے، لیکن ادھر ایک صوفہ ہے، ہم ایک چھوٹے صوفے ہٹا کر
ادھر بھی سونے کی جگہ بنانی ہوگی۔ آمش نے جگہ کا معائنہ کیا۔ یار تیرے گھر میں کوئی فوم کا گدا یا بستر وغیرہ ہو تو وہ لے آ، میں زمین پر اسے بچھا کر سو جاؤں گا۔ شایان نے یہ کہہ کر مشکل آسان کر دی۔ آمش بستر لانے کی غرض سے اپنے روم کی طرف اوپر چلا، جبکہ شایان ادھر ہی ٹی وی آن کر کے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ اوپر فلور پر آمش لائٹس آن کرتا ہوا اسٹور نما کمرے میں بستر لینے کی غرض سے چلا گیا۔ اسٹور کی طرف ان کا جانا بالکل نہ جانے کے برابر تھا۔ ادھر کبھی ان کا کام ہی نہیں پڑتا تھا۔ جو ہی آمش اسٹور روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے ڈر میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم اسٹور روم جاتے جاتے رک گئے۔ شایان بات سن، اس نے اوپر سے شایان کو آواز دے کر بلایا۔ کچھ دیر میں شایان اس کے ساتھ اوپر موجود تھا۔ یار یہ اسٹور روم میں کچھ سونے کے گدے اور بستر چادریں وغیرہ ہیں، چلا اندر سے نکالتے ہیں۔ آمش نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، چونکہ وہ کئی مہینوں سے کسی نے کھولا تک نہیں تھا۔ کھولتے ہی ڈر کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ فوراً لائٹ کا سوئچ دبایا، لیکن وہ نہیں جلی۔ یار یہ لائٹ خراب ہے، یہ ابھی ہی نہیں جل رہی، شایان نے دروازے سے کچھ فاصلہ اپناتے ہوئے بولا۔ خراب ہو گئی ہے یار، موبائل کی ٹارچ جلا۔ آمش نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنی موبائل کی ٹارچ آن کی اور شایان کو بھی آن کرنے کا کہا۔ کچھ کوششوں کے بعد اسے شایان کے مطابق بستر مل گیا، جسے کاندھے پر لیا آمش اسٹور روم سے نکلنے لگا۔ جو ہی باہر کی جانب ایک قدم اٹھایا، اسے پیر میں کچھ بہت زور کا چبھا، جس سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ شایان نے ایک دم گھبرا کر لائٹ اس کے پیروں کی طرف ڈالی، جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ چبھ گیا ہے، آمش نے کراتے ہوئے بتایا اور لنگڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کی کہ اچانک اس کی نظر قریب پڑے شیشوں پر پڑی۔ ان پر روشنی ڈال کر غور کیا تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ وہی کانچ کا جگ تھا جو چھت پر چائے کے بعد وہ دونوں چھوڑ کر آئے تھے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر بابا صلاح الدین کو اوپر بھیجا تھا۔ آمش نے فوراً وہ خیال اپنے ذہن سے جھٹکا اور جلدی سے لنگڑاتے ہوئے وہاں سے فوراً باہر نکل آیا۔ زخم پر پٹی وغیرہ لگا کر وہ دونوں کچھ ٹائم بعد نیچے موجود تھے۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا اور ان کا سونے کا معمول 1 بجے سے پہلے نہیں تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی جگہ پر چھوٹے صوفے ہٹا کر ایک بستر ڈال دیا تھا اور شایان کا صوفے پر سونے کا ارادہ تھا۔ اپنے اطمینان کے لیے دونوں نے CCTV کی فوٹیج بھی دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ جس جگہ دونوں سونے جا رہے ہیں وہ کیمرے میں اچھی طرح آ رہی ہے۔ پرفیکٹ ہے یار، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی انتظام کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کسی مسئلے سے بچ سکیں۔ شایان نے کیمرہ چیک کرنے کے بعد ایک بار پھر اس جگہ آ کر دیکھا اور اس کو سوچ کر کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن ہم کیسے بچاؤ کریں؟ آمش نے اس کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا اور دونوں ایک بار پھر غور کرنے لگے۔ یار ایسا کرتے ہیں، ہم جہاں سو رہے ہیں اس کے آس پاس کی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے ارد گرد کچھ ایسا رکھیں کہ اس جگہ کوئی قدم رکھے تو پتہ چل جائے۔ کیمرہ اگرچہ ریکارڈ کرے گا، لیکن بچاؤ کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ شایان نے ایک گہری سوچ کے بعد مشورہ دیا۔ کچھ دیر میں وہ صوفے کا رخ کمرے کے عین سامنے اور بستر بھی اس کے برابر میں ڈال کے دوبارہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک اور کام کرتے ہیں، ہمارے بستر کے آس پاس جو جگہ ہے ادھر کوئی چیز زمین پر ڈال دیتے ہیں جسے چھونے سے آواز پیدا ہو اور ہماری آنکھ فوراً کھل سکے۔ آمش نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پاس کھڑے شایان سے کہا۔
تقریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے اپنی تسلی کے لیے بہت سے انتظامات کر لیے تھے۔ سونے اور بستر کے فوراً بعد ہی زمین پر چاروں طرف پاؤڈر چھڑک دیا تھا، جس سے کسی کے چلنے پر اس کے نشان واضح ہونا ضروری تھا۔ پاؤڈر کے احاطے کے بعد زمین پر پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ایک دوسرے سے باندھ کر زمین پر پھیلا دیے تھے، جس پر پیر رکھے بغیر کوئی عام قدم لیے بستر یا صوفے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سب سے آخر میں پتلی رسیوں کے سہارے باندھ کر اسٹیل کے برتن اس طور پر رکھ دیے کہ کوئی ان رسیوں کو چھوئے تو فوراً برتن گر جائیں۔ اپنے ان اقدامات پر دونوں ساتھ ہی ساتھ ہنس بھی رہے تھے، لیکن خوف اپنی جگہ برقرار تھا۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھنے اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے سونے کا فیصلہ کیا۔ اتنے دنوں کی تھکن اور حواس پر طاری ان دنوں کے واقعات نے عامش کو کئی دنوں سے ٹھیک سے سونے نہیں دیا تھا۔ شایان کی موجودگی کے باعث اس کے خوف میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ چل یار، میں تو سوؤں گا، اب بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے اور کئی دنوں سے نیند بھی ٹھیک نہیں ہو پائی، عامش نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ اچھا، تجھے نیند آ جائے گی؟ شایان نے بات کو ہلکے پھلکے ارادے میں پوچھا۔ عامش نے مسکرا کر کہا، وہ دونوں جانتے تھے کہ نیند آنا بہت مشکل ہے۔ کمرے میں لائٹس مکمل آن تھی۔ دونوں نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بیٹھے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ تھک کر بالآخر عامش صوفے پر لیٹ گیا اور چادر منہ تک اوڑھ لی۔ اسے دیکھ کر شایان نے بھی سونے کا فیصلہ کیا اور روشنی کے باعث چادر اپنے منہ تک اوڑھ لی۔ ابھی ان دونوں کی آنکھ لگے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک عامش کو احساس ہوا جیسے کسی نے اسے بری طرح جکڑا ہوا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ کسی تنگ جگہ میں پھنسا ہوا ہو اور وہاں اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ سینے پر بھاری پن محسوس ہو رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں قریب موجود شایان تک جا رہی تھیں۔ یکایک اس نے اپنے پیر کو جھٹکا دیا جو صوفے سے بہت زور سے ٹکرایا اور اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اسے خواب جان کر سکون کا سانس لیا۔ چادر چہرے سے ہٹ چکی تھی جو اس نے ایک بار پھر لینے کی غرض سے پکڑی ہی تھی کہ سامنے لگی ٹی وی اسکرین پر نظر پڑی۔ ٹی وی چل رہا تھا اور بلیک خالی اسکرین موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل امڑ آئے۔ سر اٹھا کر شایان کی جانب دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ عامش اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر ٹی وی ریموٹ دیکھ رہا تھا۔ شایان سے کچھ دور بستر پر ہی اسے ٹی وی ریموٹ نظر آ گیا، جسے دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور یہ سوچ کر کہ شایان کے پاس پڑا ہوا ریموٹ کا بٹن اس سے نیند میں دب گیا ہوگا، اور ریموٹ اٹھا کر آف کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ اسکرین پر کوئی سنسان سڑک نظر آئی، ساتھ ہی ٹی وی سے کوئی آواز بھی آئی۔ عامش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنا وہم سمجھ کر وہ ریموٹ رکھ چکا تھا۔ اسکرین اب بند تھی۔ عامش نے آس پاس کا مکمل جائزہ لیا اور زمین پر موجود پاؤڈر کو بدستور ویسے ہی پایا۔ ایک بار پھر وہ منہ تک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اب کی بار اسے شایان کے خراٹے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر اپنا رخ صوفے کی پشت کی جانب کر لیا۔ ابھی وہ ہلکی نیند میں گیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیر کے جانب سے چادر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کا احساس اسے ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہوا جو اس ہال میں موجود اے سی کی تھی اور اس سے پہلے چادر کی وجہ سے اپنے پیر پر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عامش نے جو ہی سر اٹھا کر دیکھا، چادر نیچے ہو گئی، اور یہ ایک غیر یقینی چیز تھی کیونکہ نہ ہی کمرے میں ہوا کا کوئی گزر تھا، نہ ہی اے سی کی ہوا سے چادر اٹھ سکتی تھی۔
نیند اب اس کی آنکھوں سے جاتی رہی اور ایک بار پھر اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔